بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے عدالتی ڈھانچے کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، یہ مختصر سا میں نے تعارف کروایا تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ ہماری عدالتیں کون کون سی ہیں اور ان کا کیا کام ہے۔ چلتے ہیں ناظرین اپنے اس ویڈیو کی طرف۔ پہلے تو تھوڑا سا میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ جو پاکستان کا عدالتی نظام ہے، یہ جو برِ صغیر میں انگریزوں کو بنایا ہوا عدالتی نظام جو تھا، اس سے لیا گیا، اس کو اپنا لیا گیا اور اس پہ جو قانون کے طور پر انڈیا ایکٹ جو 1935 کا تھا اس کو لے لیا گیا۔ بعد میں اس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں، قانونی اور عدالتی تبدیلیاں کر کے اس کو پرماننٹلی اپنا لیا گیا۔ اب پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، جس کو عدالت عظمیٰ بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں مختصراً جانیں گے۔ ناظرین، میں نے ایک اپنے لیکچر میں بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ پاکستان کے عدالتی نظام ڈھانچے میں سپریم کورٹ جو ہے وہ اعلیٰ ترین درجے کی اور آخری ثالثی عدالت ہے جو تمام قانونی معاملات کو دیکھتی ہے۔ عدالت عظمیٰ یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ہے۔ اس کی ذیلی عدالتیں جو ہیں وہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے دارالخلفاء میں واقع ہیں، جیسے کہ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ۔ اب جو دوسرے نمبر پہ عدالتیں آتی ہیں ان کو ہائی کورٹس کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہائی کورٹس آف پاکستان، عدالت عالیہ پاکستان۔ پاکستان کے عدالتی نظام ڈھانچے میں عدالت عالیہ، ہائی کورٹ دوسرے درجے کی عدالتیں ہیں۔ یہ عدالتیں پاکستان کے چاروں صوبوں میں واقع ہیں، یعنی کہ ایک عدالت چاروں صوبوں میں ہے، جبکہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بھی ایک عدالت عالیہ موجود ہے۔ لاہور ہائی کورٹ جو ہے صوبہ پنجاب میں واقع ہے، سندھ ہائی کورٹ صوبہ سندھ میں، پشاور ہائی کورٹ صوبہ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان ہائی کورٹ صوبہ بلوچستان میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ہے۔ اب ہائی کورٹ جو ہے پاکستان کی عدالت عالیہ کے بارے میں تھوڑا سا یہاں پہ بتا دوں۔ عدالت عالیہ ایک ایسی عدالت ہوتی ہے جس میں صوبے کے جو فوجداری اور دیوانی مقدمات ہوتے ہیں ان کی اپیلوں کو سنا جاتا ہے۔ دیوانی عدالتی نظام اور دیوانی عدالتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ پاکستان میں دیوانی عدالتی نظام جو ہے وہ کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ یہ قانون جو ہے تمام سول کورٹس یعنی کہ دیوانی عدالتوں پر لاگو ہے۔ یہ جو 1908 والا جو ہے کوڈ آف سول پروسیجر جو ہے پاکستان میں دیوانی عدالتیں ہیں جی، وہ سول کورٹس آرڈیننس 1962 کے تحت متعلقہ جو صوبہ ہوتے ہیں نا وہ بناتے ہیں۔ اب سول کورٹس کون کون سی ہیں ان کی طرف چلتے ہیں جی۔ ضلعی جج کی عدالت جس کو ڈسٹرکٹ کورٹ کہا جاتا ہے، ایڈیشنل کورٹس ضلعی جج کی عدالت جو ہوتی ہے، ایڈیشنل ضلعی جج کی عدالت۔ نمبر 3 پہ آتی ہے سول جج کی عدالت، سول کورٹس جنہیں کہا جاتا ہے۔ تمام سول یعنی کہ دیوانی کورٹس جو ہوتی ہیں وہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہوتی ہیں، اور جو ڈسٹرکٹ جج ضلعی جج جو ہوتے ہیں اپنی قانونی حدود میں رہتے ہوئے تمام دیوانی فوجداری دیوانی سول عدالتوں کے معاملات دیکھتا ہے۔ یعنی ان تینوں کا جو دیکھنے والا ہوتا ہے، ان کو جو کر رہا ہوتا ہے نا سربراہ جو پہلے، وہ ہوتا ہے ضلعی جج، ڈسٹرکٹ جج۔ ضلعی جج کو کیسے تعینات کیا جاتا ہے جی؟ ضلعی جج صاحبان کو صوبائی حکومت تعینات کرتی ہے عدالت عالیہ ہائی کورٹ سے صلاح مشورہ کے بعد۔ ضلعی جج کی عدالت یعنی ضلعی عدالت، ڈسٹرکٹ کورٹ جس کو کہا جاتا ہے، دیوانی لحاظ سے سب سے بڑی ضلع کی عدالت ہوتی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز کی تعیناتی کیسے کی جاتی ہے؟ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز کو صوبائی حکومت جو ہوتی ہے وہ تعینات کرتی ہے، اور یہ ججز بطور ڈسٹرکٹ جج کا کام کرتے ہیں۔ جو انہیں ڈسٹرکٹ جج تو ان کو کام اسائن کرتا ہے، جو دیتا ہے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ سول جج کو کیسے تعینات کیا جاتا ہے؟ سول جج کو تعینات کرنے، ان کی تعداد متعین کرنے، ان کی
تعلیمی قابلیت طے کرنے کا اختیار جو ہوتا ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ تاہم سول جج کو ڈسٹرکٹ جج بنانے، سول جج کو عدالتی اختیار دینے اور عام مالی اختیارات دینے کا اختیار صرف متعلقہ ہائی کورٹ کے پاس ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ جو عدالت عالیہ ہوتی ہے وہ مالیاتی اختیار کے حساب سے سول جج کو 3 درجوں میں تقسیم کرتی ہے۔ نمبر 1 سول جج درجہ اول، سول جج درجہ دوم، سول جج درجہ سوم۔ اب چلتے ہیں جی ہمارے فوجداری جو نظام ہے اور فوجداری عدالتوں کی طرف۔ سب سے پہلے یہاں پہ بتاتا چلوں، پولیس اور فوجداری عدالتیں پاکستان میں فوجداری انصاف کے نظام کا نمایاں پہلو ہے، نمایاں حصہ ہے۔ پولیس کا کام کیا ہوتا ہے جی؟ پولیس جرم کی تفتیش کرتی ہے اور مجرم کو عدالت کے سامنے پیش کرتی ہے، اور فوجداری عدالتیں جو ہوتی ہیں، جو کریمنل کورٹ جن کو کہتے ہیں، وہ جرم کی چھان بین کرتی ہیں اور جرم ثابت ہونے اور سچائی کی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو جو ملزم ہوتا ہے اس پہ جرم ثابت ہو جائے مجرم پہ، تو قانون کے مطابق ان کو سزا دیتی ہے۔ یہ اب چلتے ہیں پاکستان میں فوجداری اسلوب کار کا نظام کیسا ہے، جس کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ پاکستان میں فوجداری اسلوب کار کا نظام جو ہے نا وہ جی کریمنل کوڈ پروسیجر، جو کریمنل پروسیجر کوڈ 1898 کے تحت چلتا ہے، جبکہ اصل میں جرم کی تعریفات اور سزائیں جو سارا کچھ ہے وہ مجموعہ تعزیرات پاکستان 1860، جس کو ہم لوگ پینل کوڈ انگلش میں 1860 کہتے ہیں، اس میں پائی جاتی ہیں۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان جو ہے وہ کس چیز کا احاطہ کرتا ہے؟ وہ یہ ثابت کرتا ہے، اس چیز کا احاطہ کرتا ہے کہ جرم یا غلطی کون سا جرم یا غلطی جرم ہے۔ اور جبکہ کوڈ آف کریمنل پروسیجر جو ہے فوجداری یعنی کہ یہ کریمنل قانون کے اطلاق کے طریقہ کار سے متعلق ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس کو یہ سزا دی جانی چاہیے، اس کو یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور قانون شہادت بھی اس میں شامل ہوتا ہے، وہ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے، جس کے مطابق یہ جو فوجداری جو جرم ہوتے ہیں نا، کریمنل جو اوفینس ہوتا ہے وہ ثابت کیا جاتا ہے قانون شہادت کے ذریعے۔ پاکستان میں فوجداری عدالتیں کے بارے میں جانتے ہیں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر عدالت عالیہ ہائی کورٹ آ جاتی ہے، دوسرے نمبر پہ سیشن کورٹ ہوتی ہے، تیسرے نمبر پہ مجسٹریٹس کی عدالتیں ہوتی ہیں۔ ہائی کورٹس جو پاکستان کے قانون کے تحت بنائی گئی عدالتیں ہیں، تاہم یہ عدالتیں فوجداری عدالتوں کے طور پر بھی کام کرتی ہیں۔ کورٹ آف سیشن جو کیا اس کو کون بناتا ہے؟ متعلقہ صوبائی حکومت کے ماتحت بنائی جاتی ہے، اور یہ خطے کی زمینی تقسیم کے حساب سے بنائی جاتی ہے، اس کی آبادی کے لحاظ سے بھی۔ پاکستان میں فوجداری عدالتوں کے بارے میں ہم لوگ جان رہے ہیں، تو جو مجسٹریٹ 3 قسم کے ہوتے ہیں، جیسا کہ درجہ اول، درجہ دوم اور درجہ سوم، یہ تیسرے نمبر کی عدالت تھی۔ تمام مجسٹریٹ اپنی ڈویژن کے سیشن جج کو جوابدہ ہوتے ہیں۔ اب ناظرین یہاں پہ تھوڑا سا اب ہم لوگ یہ جو کورٹس اور اسپیشل کورٹس، ٹریبیونلز اور بورڈز ہیں، یہ جو بنائے گئے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں۔ پاکستان میں اسپیشل کورٹس، ٹریبیونلز اور بورڈز بھی مختلف قانونی معاملات کو دیکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جیسے کہ فیملی کورٹس ہیں، ان کو تو آپ پتہ چلتا جائے گا ناموں سے ہی۔ جووینائل کورٹس ہیں، اینٹی نارکوٹکس کورٹس ہیں، بینکنگ کورٹس ہیں، انکم ٹیکس ٹریبیونلز ہیں، کنزیومر کورٹس ہیں، سروسز ٹریبیونلز ہیں، اینٹی کرپشن کورٹس ہیں، اینٹی ٹیرورزم کورٹس ہیں، بورڈ آف ریونیوز ہیں، لیبر ریلیشنز کورٹس ہیں۔ ناظرین میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو اتنی لمبی نہ بنے جس سے آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو، یعنی کہ مسئلہ تو کیا، مسئلہ یہی کہ بندہ بور ہو جاتا ہے لمبا ہو، لیکن نالجیبل میں کوشش کرتا ہوں نالجیبل ہو، آپ لوگوں کو نالج ملے۔ اچھا ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔
اگر آپ لوگوں کو میرا چینل، میری ویڈیوز، میری یہ کاوش پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔